السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور شطر الایمان، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوان دوستو، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کے تمام بنیادی احکامات سے واقف ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ ایک مجلس میں حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مستقل ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے امداد العلوم فاؤنڈیشن کی جانب سے، کہ انشاءاللہ ہر اتوار صبح 11 بجے سے 12 بجے تک مدرسہ امداد العلوم میں انشاءاللہ اسلام کے تمام بنیادی احکامات کے متعلق کسی ایک موضوع کو لے کر دھیرے دھیرے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس 1 گھنٹے کے وقفے میں تفصیلی احکام سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد کئی اور مقاصد بھی ہیں، لیکن انتہائی اہم ترین اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں کہ اس وقت چاروں طرف فتنوں کی الغار ہے۔ ہر آدمی اپنا ایک نیا نظریہ بنا کر، اپنا ایک نیا فرقہ، اپنی ایک نئی جماعت بنا کر، اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کر اور اپنے ہمنوا 4 دوستوں کو لے کر ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالتا ہے، اور اس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے یا کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنی جماعت کے حق ہونے، اپنی جماعت کے صحیح ہونے کے لیے قرآن و حدیث کو دلیل نہ بناتی ہو۔ لیکن پریشانی ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ایک بات کرتا ہے، اس کے پاس بھی قرآن حدیث کے دلائل ہیں، ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی اس کا نظریہ پہلے آدمی کے بالکل اپوزٹ، بالکل خلاف ہے، لیکن وہ بھی قرآن حدیث کو بتاتا ہے، تو اس کو صحیح مانے یا اس کو صحیح مانے۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے بڑا پریشانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے فرقوں اور دوسری جماعتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، لیکن پریشانی اس وقت ہے جب ہمارے کیے جانے والے اعمال پہ کوئی آدمی غلط ہونے کا فیصلہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم ایک طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے غلط ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے۔ اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سالوں سال یار اتنا نماز پڑھ لیتے آ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے اتنے سالوں کے بعد کہ ہماری نماز غلط ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ ہمیں اور کنفیوز اس طور پہ کر دیتا ہے کہ ہماری ہر بات پہ حدیث بیان کر رہا ہے، وہ حدیث صحیح پیش کر رہا ہے، غلط پیش کر رہا ہے، ہم اس سے واقف نہیں۔ تو ایسے موقع پر سب سے بڑا کام ہم عوام کا ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کے اندر علماء سے رجوع ہوں، علماء سے پوچھیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو پھر کس طور پر ہے، اور پھر ہم علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن حدیث کے دلائل کو تفصیل سے ذکر کریں تاکہ ہمارا ایک عام انسان اپنے کیے جانے والے اعمال پر مطمئن ہو جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ابھی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ہر اتوار کو ہم ایک ایک ٹاپک کو لے کر، ایک ایک عنوان کو لے کر مکمل قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آج جو ہم عنوان لے کر آئے ہیں، جو موضوع آج ہمارے درمیان میں بیان کیا جائے گا، اس مختصر سے وقت میں وضو کا عنوان ہے کہ ہم وضو کا طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ وضو ایک اہم ترین عبادت ہے، اگرچہ کہ وہ ایک وسیلہ ہے نماز تک پہنچنے کا، ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً اس طور پہ بتایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور پاکی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہترین ذریعہ اور سب سے اہم ذریعہ جس طریقے سے غسل ہے، اس کے بعد وضو ہے، کہ بغیر وضو کے آدمی کی نماز نہیں، اور بغیر وضو کے آدمی قرآن نہیں چھو سکتا۔ لیکن وضو کس طور پہ کس طریقے سے کیا جانا چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی سمجھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
عملی طریقے سے جس کو صحابہ کرام نے دیکھ کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم آیت کو سن لیتے ہیں۔ یہ آیت 60ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو، مخاطب کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلا کام فاغسلوا وجوہکم، چہروں کا چہرہ دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کے ٹخنوں تک دونوں پیر دھو لو۔ یہاں ایک عام بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 احکام بتائے۔ پہلا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو لو، دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو دھو۔ یہ 4 احکامات بتائے گئے ہیں، تو ان 4 احکامات کو علماء کرام نے فرض کا درجہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اور جب قرآن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اللہ کے امر کے ذریعے سے، حکم کے ذریعے سے، تو اس کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو فرض کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کریں گے تو وہ عمل پورا ہوگا، اور اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے، ذرہ برابر بھی چھوٹ جائے، تو پھر وہ عمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ چہرہ دھونا ہے، چہرے دھونے کی مقدار کیا ہے؟ اس کو محدثین نے، مفسرین نے بتایا ہے کہ چہرہ دھونے کی مقدار یہ ہے کہ سر کے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو کی جانب سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا سراؤنڈ جو ایریا ہے، اس پورے ایریا کو دھونا فرض ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب یہ اتنا حصہ فرض ہے، اس میں سے اگر کوئی آدمی سرسری ایسے پانی مار لیتا ہے اور اس کا پانی یہاں نہیں پہنچتا، عموماً یہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، یا پھر یہاں ٹھوڈی تک نہیں پہنچا، یہاں بھی نہیں پہنچا پانی، تو پھر اب فرض پورا نہیں ہوا۔ جب فرض نہیں ہوا تو آپ چاہے جتنی مرتبہ دھو لیں لیکن آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں فرض، کہ جن کا کرنا ضروری ہے، کہ کریں گے تو عمل پورا ہوگا، نہیں کریں گے چاہے بھول کر آپ چھوڑ دیں تب بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہ 4 احکامات کو جو قرآن کریم بیان کیا گیا، فرض بتایا گیا ہے۔ سنتیں 13 سنتیں ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے لیتے ہیں، جس کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا پورا وضو کا عمل بتا رہے ہیں۔ بس کافی ہے اس وضو کے عمل کو امت لے لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا وضو کیا وہ وضو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح وضو کرتا ہوا دیکھا ہے، وہ طریقہ میں سناتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا اللہ کے حضرت عثمان نے کہ افرغ علی یدیہ ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا، کس طرح؟ افرغ علی یدیہ ثلاثا، دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، ثلاثا 3 مرتبہ۔ کہاں تک ڈالا؟ گٹوں تک، گٹے اسے کہا جاتا ہے، گٹوں تک۔ پھر اس کے بعد ثم تمزمزا، پھر آپ نے کلی کی۔ یہاں ایک بات رک کر بتا دوں کہ اور بھی جو سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، تو انشاءاللہ اس کو آگے بیان کیا جائے گا، لیکن حضرت عثمان کی حدیث جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ افرغ علی یدیہ ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھوں پر پانی ڈالا یعنی گٹوں تک دھویا، ثم تمزمزا 3 مرتبہ کلی کی، واستنثر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور یہی طریقہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ اب کتنا دھویا اس کو آپ میں نے جیسا بتایا کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا سراؤنڈ حصہ پورا۔ پھر ثم غسل رجله اليمنى، ثم غسل يده اليمنى، پھر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، کہاں تک؟ الی المرفق، کوہنیوں تک۔ کہاں تک؟ کوہنیوں تک۔ ثم غسل يده اليسرى، پھر اپنا بایاں ہاتھ دھویا، کہاں تک؟ الی المرفق۔
کتنے مرتبہ؟ ثلاثا، 3 مرتبہ کیا۔ پھر اس کے بعد ثم مسح رأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ سر کے مسح کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو ہے فرض اور ایک صورت ہے سنت۔ فرض کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ نہ کریں گے تو ہرگز بالکل وہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ فرض کی مقدار ہے صرف 1/4۔ چوتھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سر ہے پورا، یا پھر کوئی بھی جز یا کوئی بھی عضو، اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سر ہے، سر کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ۔ اب ان 4 حصوں میں سے جس حصے پر بھی، ایک حصے پر بھی اگر ہم مسح کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے فرض وضو کرنا ہے، میں آ رہا ہوں وضو کرتا ہوں، مجھے مسح کرنا ہے فرض مسح، میں پورا نہیں اٹھا سکتا تو کیا کرتا ہوں، بس اپنی ٹوپی اٹھاؤں گا اور ہاتھ میں پانی لے کر اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پھیر لوں گا، تب بھی یہ میرا مسح ہو گیا، میرا وضو ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اب وہ جو طریقہ ہے جو ہم عموماً کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، سنت طریقہ جس سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور سنت پہ عمل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ طریقہ ہے کہ ہم پانی لیتے ہیں، لے کر اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر پیچھے تک لے جاتے ہیں، پھر یہاں سے واپس لاتے ہیں، پھر ہم کانوں میں انگلیاں پھراتے ہیں، پھر کان کے پیچھے انگوٹھا پھراتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بھی کرتے تھے اور اس طریقے کو ہمیں زندگی بھر کرنا چاہیے۔ لیکن فرض آپ کا اس سے بھی ادا ہو جائے گا، پانی لیتے ہیں، پانی لے کر صرف اتنے پر ہاتھ پھیر لیں یا اتنے پر ہاتھ پھیر لیں یا اتنے پر ہاتھ پھیر لیں یا اتنے پر ہاتھ پھیر لیں، اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری چیز ہے ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا پیر، اپنا داہنا پیر دھویا ثلاثا، 3 مرتبہ۔ پیر کہاں تک دھونا ہے؟ پیر کے سب سے نیچے سے حصہ ایک آتا ہے جہاں پر ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گٹے، اس کو کہتے ہیں ٹخنا، ٹخنا، تو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اور پھر ثم غسل رجلہ الیسری ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں پیر دھویا، وہ بھی کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب یہاں رک کر ایک بات بتا دوں کہ یہ 3 مرتبہ جو بار بار آ رہا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، اب ہم نے کلی میں بھی 3 بار سنا، ہاتھ دھونے میں بھی 3 بار سنا، چہرہ دھونے میں بھی 3 بار سنا، پیر دھونے میں بھی 3 مرتبہ سنا، تو یہ اور لیکن مسح کے اندر 3 مرتبہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ اگر فرض ایک بار، وہ بھی کہاں تک؟ یہاں تک، اور سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر پورے سر کا مسح۔ لیکن اب وہاں مقدار کہاں پر جا رہی ہے؟ فرض اور سنت میں فرق کیا ہو رہا ہے؟ باؤنڈری ایریا جتنا ہے، آپ یہاں تک کر رہے ہیں تو فرض، پورا کر رہے ہیں تو سنت۔ لیکن یہ ہاتھ دھونے، چہرہ دھونے کے اندر لمیٹڈ ایریا، کوئی اتنا پارٹیشن نہیں بتایا گیا، بلکہ اس کے اندر سنت اور فرض کی مقدار کیا ہے؟ 1 مرتبہ دھو لیں گے تو فرض، 3 مرتبہ دھو لیں گے تو سنت۔ مسح کے اندر اتنا کر لیں گے تو فرض اور پورا کر لیں گے تو سنت، لیکن یہ ہاتھ اور پیر اور چہرہ دھونے کے اندر 1 مرتبہ کریں گے تو فرض، 3 مرتبہ کریں گے تو سنت۔ ابھی 1 مرتبہ کہاں ثابت ہے اس کو ہم حدیث کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی حدیث کے اندر، اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توسع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے وضو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا کیسے؟ مرتن مرتن، 1 مرتبہ۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا کیسے؟ مرتین مرتین، 2 مرتبہ۔ ایک حدیث میں مرتن مرتن، 1 مرتبہ، دوسری حدیث میں مرتین مرتین، 2 مرتبہ، اور تیسری حدیث میں سلاسن سلاسن، 3 مرتبہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت تھے، 1 مرتبہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اس وجہ سے کیا، 2 مرتبہ اس وجہ سے کیا کہ امت کو بتانا مقصود تھا کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، 1 مرتبہ کرنا بھی جائز ہے، 2 مرتبہ بھی کرنا جائز ہے۔ لیکن حضور کا معمول یہ تھا، حضور ہمیشہ سلاسن، 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اب 3 مرتبہ سے آگے بڑھ کر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ایک سوال رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی آئے، ایک صحابی آئے، اگر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا وضو کا مکمل طریقہ بتایا، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد فرمایا فمن زاد علی ھذا، جو اس سے زیادہ کرے گا، 3 کے بجائے 4 مرتبہ کرے گا، فقط اساء وتعدى وظلم، تو اس نے گویا برا کام کیا، اس نے زیادتی کر لی، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ جس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ میں اپنے یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا کام پورا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 3 سے زیادہ 4، بہت سے لوگ شک کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو وہ بار بار کرتے بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات جو حضرت عثمان کی حدیث سے میں نے شروع کی تھی، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جو طریقہ میں نے سنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے گا جیسے میں نے ابھی وضو کیا ہے، جو آدمی اس طرح وضو کرے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور ایسی نماز کہ لا یحدث نفسہ بشیء، کہ اس کی نماز کے اندر دل میں کوئی خیال نہ آئے، دوسرے خیالات نہ آئے، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک تو سنت طریقے پر وضو کرنا ہے، دوسرا پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ سارے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے۔ اب ایک بات یہاں رہ جاتی ہے کہ دل میں خیال نہ آئے والا جو کنڈیشن ہے حضور نے لگائی، دل میں کوئی خیال نہ آئے، تو کون سا ایسا انسان ہے جس کو نماز پڑھتے وقت خیال نہیں آتا؟ تو اس کا جواب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دل میں خیال آنا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بنایا، انہی چیزوں کے اوپر پکڑ ہوگی جس پر اس کا کنٹرول ہے۔ لیکن خیال ایک ایسی چیز ہے جو خود سے آ جاتی ہے، اور انسان اپنے دماغ کی اسکرین پر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کنٹرول کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کو یاد آتا ہے کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں، تو یہ سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ روک دے یا نہ روکے۔ اب ہمیں جو نماز میں خیالات آتے ہیں، ان خیالات کی 2 شکلیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں تھے، نماز پڑھنا شروع کیا ہم نے، خود بخود ہم کو خیال آنا شروع ہو گیا۔ اب ہم کو یہ بھی ذہن میں نہیں ہے کہ میں خیالات لا رہا ہوں، جیسے میں دکان کا حساب کرتے بیٹھا ہوا ہوں، تو اب مجھے ذہن میں نہیں ہے ابھی کہ میں دکان کا حساب کر رہا ہوں، لیکن چل رہے وہ حسابات۔ پھر اچانک مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یار میں نماز میں ہوں اور مجھے خیالات آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد آ گئی، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ بات جب آپ کو یاد آ گئی تو اب آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان خیالات کو وہیں پر روک دیں، اور روک کر پھر پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اس ٹرننگ پوائنٹ پر بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اور تھوڑا حساب میں پھر کر لیتا ہوں، تو پھر یہ غلط ہے۔ سمجھ رہے بات؟ کہ اگر اس وقت آپ نے کنٹرول کر لیا اور اپنے خیالات کو روک لیا تو انشاءاللہ یہاں پر اب کے آگے جو ہوگا وہ مسئلہ حل ہے، پیچھے جو ہوا اب تک جو خیالات ہیں وہ سب معاف ہے الحمدللہ۔ لیکن اس ٹرننگ پوائنٹ پر آ کر بھی آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر اللہ کی جانب یہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اور پھر خیالات کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتایا جائے، ایسا کوئی طریقہ بتایا جائے جس کے ذریعے سے خیالات بالکل نہ آئیں۔ تو علماء اکرام نے بہت بہترین طریقہ بتایا، وہ طریقہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنانا چاہیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز میں ہوں تو نماز کے اندر جو اذکار، جو ذکر، جو دعائیں وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، خیال ہمارا ادھر جائے۔ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب ہمارا خیال ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو ہمارا خیال اس بات پر ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تو جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کو ہم دیکھتے رہیں، اس کو ہم غور کرتے رہیں ذہن کے اندر، تو انشاءاللہ خود بخود ہماری یکسوئی آ جائے گی، ہمارا خشوع آئے گا انشاءاللہ، اور پھر دوسرے خیالات سے ہم پرہیز کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ان باتوں پہ اگر عمل کیا جائے تو ہمارا وضو مکمل سنت طریقے پر ہوگا، اور مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ اور وہ 1 اور 3 والا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث مسند احمد میں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ طریقہ کر کے بتایا، 1 مرتبہ فرمایا کہ یہ 1 مرتبہ وظیفۃ الوضو، ایسا طریقہ ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے 1 مرتبہ۔ پھر دوسری مرتبہ کا بارے میں بتایا اللہ کے نبی نے کہ 2 مرتبہ جو آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کفلین، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی 3 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ 3
3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا، اپنے ہاتھ، اپنے چہرہ وغیرہ کو دھونا، یہ نبیوں کے وضو کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارا وضو بھی صحیح ہوگا اور بہت سارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے تمام اعمال قرآن حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔